حق جس سے آشکارا بزم قاسمی ہمارا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ میرے انتہائی قابل صد احترام اساتذہ اکرام، خصوصاً استاذ الاساتذہ، استاد الحدیث، شیخ الحدیث حضرت مولانا زر محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد جی کے موجودگی میں انتہائی مشکل ہے بات کرنا، چونکہ میرے اساتذہ میں سے ہیں اور یہ ناممکن بھی ہے، پر چونکہ حکم آیا ہے میں صرف اور صرف آپ حضرات کے سامنے بزم قاسمی کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بزم قاسمی کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا اور ہمارے ساتھیوں نے اس کو بنایا، اس میں مقصد اس کا کیا ہے۔ چونکہ میرے قابل احترام اساتذہ اکرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور معزز مہمان گرامی ہیں، تو یہ جو بزم قاسمی کا سلسلہ ہے یہ ہمارے ضلع لس بیلا کے مختلف طلباء اکرام نے شروع کیا ہے، اور یہ صرف اور صرف طلباء کی محنت ہے، اور اس کو یہ دوسرا سال مکمل ہو رہا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نتیجہ ہمیں کیا نظر آیا ہے، وہ جو مستقل ہمارے ساتھ جڑتے رہے ہیں انہوں نے دیکھا اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا بے حد ہمیں نتیجہ نظر آیا ہے۔ البتہ اس کا سلسلہ یوں شروع ہوا کہ جو ضلع لسبیلا کے گاؤں دیہاتوں کے طلباء اکرام، فضلاء اکرام، ایسے طلباء ہمارے پاس ہیں جن کی مختلف پوزیشنیں ہیں مدارس کے اندر، تعلیمی سلسلے کے اندر، لیکن فراغت کے بعد جو خطابت کا ایک عنوان ہے، چونکہ جب ایک طالب علم فارغ ہوتا ہے تو کوئی مدرس لگتا ہے، کوئی مسجد کا مؤذن ہے، کوئی امام ہے تو کوئی خطیب ہے۔ یہ جو خطابت کا عنوان ہے اس سے ہمارے گاؤں دیہات کے طلباء کافی محروم تھے، دوری پر تھے۔ ان طلباء کو جوڑ کر اس خطابت کے عنوان کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے ان طلباء نے محنت کی، ان طلباء کو آپس میں جوڑا، اور وہ گاؤں دیہات کے چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے جنہیں اب تک صحیح بولنا نہیں آتا ہے، جن سے اساتذہ محنت کر رہے ہیں پڑھانے پر، پڑھنے کے اندر وہ ابھی کافی محنت کے محتاج ہیں، لیکن آپ حضرات نے دیکھا کہ ان ننھے منھے طلباء نے آج میدان میں کیسے وہ گرج رہے تھے اور میدان کیسے وہ جیت رہے تھے، اس چیز کو آپ حضرات نے بخوبی اندازہ لگایا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو بزم قاسمی کا سلسلہ ہے اس کا مین جو مقصد ہے وہ ضلع لسبیلا کے ان تمام گاؤں دیہات کے طلباء اکرام کو آپس میں جوڑنا، اور یہ خطابت کا جو فن ہے اس میں عبور حاصل کرنے کے لیے ان کو اس میدان میں لانا ہے۔ اور تیسری جو بات ہے، یہ معزز علماء اکرام، اساتذہ اکرام، یہ اکابرین جو تشریف فرمائے ان کی سرپرستی حاصل کرنا ہے کہ یہ ہماری سرپرستی فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، جو کمزوریاں ہم سے ہوتی ہیں، ان کے اندر ہماری رہبری فرمائے۔
یہ انتہائی خوش قسمت طلباء اکرام ہیں جو بزم قاسمی کا ایک عملہ ہے، بڑی محنت کی ہے، مبارکباد کے مستحق ہے، بے انتہا محنت کی ہے، پورا سال مستقل مختلف مدارس میں جا کر اساتذہ کو، طلباء کو انہوں نے دعوتیں دی ہے، اپنے خرچے پر، اپنے بلبوتے پر، کسی کے سامنے ان لوگوں نے مانگا نہیں، نہ طلباء سے، نہ اساتذہ سے، اور نہ ہی دیگر علماء اکرام سے کیا مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، جو جیب خرچی انہیں مل رہی تھی اسی خرچی پہ یہ عملہ در در پر جا کر یہ منتیں کرتا رہا کہ ہماری صرف و صرف رہنمائی فرمائے اور آپ حضرات آ کر ہمارے طلباء کے سروں پر دست شفقت فرمائے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس محنت نے، ان کی سرگرمیوں نے آج ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے، ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ ان کا میں انتہائی شکر گزار ہوں اور ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات کا مشن یہ مزید اوپر بلندیوں کو جا رہا ہے، آپ کا مشن مزید آگے جا رہا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نظر نہیں آ رہی ہے، بڑی محنت انہوں نے کی ہے۔ چونکہ واسطہ رہتا ہے، میں خود ایک طالب علم ہوں، ان کے ساتھ واسطہ رہتا ہے، رابطہ رہتا ہے، تو میں ان کی پڑھائی، ان کی اپنی جو طالب علمی کی زندگی، پھر اس کے بعد کراچی سے لے کر بیلا تک، لاکھڑا کے بیابان علاقے تک، ایک ایک ادارے کے اندر جا کر، ایک ایک عالم دین کے پاس جا کر، ایک ایک استاد کے پاس جا کر اس کو یہ دعوت پہنچانا اور اس سے صرف اور صرف یہ توقع رکھنا کہ آپ ہمارے ان طلباء کے سروں پر دست شفقت رکھیں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ ہماری رہبری کریں۔ صرف ان کی ان کاوشوں نے کیا میدان لگایا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ یہ جو طلباء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں جو پڑھنے والے طلباء ہیں، کراچی میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء ہیں، وہاں ایک سلسلہ ہوتا ہے، بزم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، جمعرات کو بزم ہوتی ہے، اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر بزم ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو آپ کے سامنے جن 10 طلباء نے تقریر کی ہے، ان میں زیادہ وہ طلباء ہیں جن کے ادارے میں بزم کی پہچان بھی نہیں ہے کہ بزم کہتے کس کو ہے، خطابت کہتے کس کو ہیں۔ ان میں کچھ وہ ننھے منھے طلباء ہیں جو حفظ ناظرے میں ابھی ان لوگوں نے قدم رکھا ہے، ان کے اہل و عیال کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ خطابت کسے کہتے ہیں، انہیں گمان تک نہیں ہے، ان میں سے بعض کے والدین کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا بچہ اس طریقے سے منبر پہ کھڑا ہو کے اتنے مجموعے کے سامنے بات کرے گا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس کو وہ سمجھ سکتا ہے جو خود طالب علم ہو یا خود دینی اور دنیاوی تعلیم دینے والا ہو، تو اسے اندازہ ہے۔ اگلی بات، اس وقت ان حضرات نے جو محنت کی ہے، الحمدللہ ضلع لس بیلا، اب چوکی، اتل، وندر، بیلا اور لاکڑا، 5 تحصیلوں کے اندر 18 علماء اکرام ہیں جو انشاءاللہ اس سال فارغ التحصیل ہوں گے مختلف مدارس سے۔ یہ بھی میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ مزید ہمارے اس میدان کے اندر مزید علماء آ رہے ہیں، 18 علماء فارغ التحصیل ہونے والے۔ ان حضرات نے اپنی محنت سے، اپنے کوششوں کے ساتھ، اپنے پیسے جمع کر کے مختلف ساتھیوں میں دعوت چلا کر ان طلباء علماء اکرام، چونکہ بعض مدارس میں دستار بندی ہو گئی، بعض میں ہونے والی ہے، ان کی بھی دستار بندی کی ترتیب بنائی ہے۔ یہ بھی ان کی ایک محنت اور کاوش ہے، شاید کہ میرے خیال کے مطابق ضلع لسبیلا کے اندر یہ سلسلہ اب تک کسی نے کیا نہیں، یہ میدان بھی یہ مار گئے۔ ایک میدان جو خطابت کے اندر طلباء کو ان لوگوں نے ترغیبیں دی، عبور دلایا کہ آپ حضرات اس میدان میں آئیں، یہ میدان ہم اور آپ کا ہے، ہم اور آپ کا علماء کا ہے، طلباء کا ہے، کل کو ہم نے اس میدان میں جانا ہے۔ ایک اس
میدان پہ انہوں نے محنت کی اور اسی پر بھی عبور حاصل کیا. دوسرا جو اپنے علاقے کے علماء کو جمع کیا, اکابرین کو جمع کیا. آج آپ کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین اور علماء کراچی سے لے کر بیلا تک, لاکڑا تک, دام سے, مختلف دیہاتوں سے یہ سارے علماء اس وقت آئے ہوئے ہم اور آپ کی سرپرستی کرنے کے لیے. یہ بھی بزم قاسمی کے اس عملے کی محنت ہے, اس شورا کی محنت ہے. اور تیسرا انہوں نے ان علماء کو لا کر ہماری سرپرستی کروائی, ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھوایا. چوتھا میدان یہ ہے کہ فارغ ہونے والے جو ہوئے نہیں ہیں اب ہوں گے. کراچی میں سینکڑوں مدرسے ہیں, بیلا میں ہے, ہب میں ہے, لاکڑا میں ہے, اتھل میں ہے. ان سب مدارس میں گھوم گھوم کے, ان مدارس میں دور حدیث کے کلاسوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے بیلا کے علماء کو جو اس سال فارغ ہونے والے انہیں ان لوگوں نے ایک اسٹیج پر جمع کیا ہے. یہ بہت بڑا میدان انہوں نے مارا ہے, اس پر بھی میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. یہ تو تھا بزم قاسمی کا. اب ہم اور آپ نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. جو طلباء کرام ہیں ان سے ایک گزارش ہے کہ اس وقت سالانہ تقریری مقابلے کے اندر پہلا مقصد یہ تھا کہ ہم آپس میں جڑ جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور ربط کو قائم کریں. پہلا ہمارا مقصد. دوسرا مقصد کہ آگے شعبان اور رمضان کی چھٹیاں آ رہی ہیں, یہ طلباء کے لیے گزارش کر رہا ہوں, میں بھی طالب علم ہوں. یہ جو طلباء کرام بیٹا ان سے گزارش ہے کہ شعبان اور رمضان کی چھٹیوں میں اپنے علاقے میں جا کر ہم نے محنت کرنی ہے کہ دیگر طلباء تیار کرنے ہیں. گلیوں میں, گاؤں دیہاتوں کے اندر جو مدارس کی واقفیت نہیں رکھتے ہیں, یہ مدارس سے دوری اختیار کرتے ہیں, ان کو مدارس کا مقصد بتانا. دوسری. تیسرا آپس کے ربط کو قائم کیا, پھر تیار کیا. تیار کرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوا. میرا اور آپ کا جو نئے آنے والے ہیں انہیں شوال میں داخلے دلانے ہیں, مدارس میں ان کی ترتیب بنانی ہے. یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری. طلباء سے گزارش ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ تیسرا مقصد, یہ سالانہ جو جلسہ ہم رکھتے ہیں اس کے اندر ان 3 مقاصد کو پہلے نمبر پہ رکھنا ہے. پہلا ہمارا آپس میں ربط قائم ہو جائے, ہم آپس میں مل جل رکھیں کہ ہمیں پتا چلے فلاں مدرسے میں فلاں طالب ہے, فلاں میں ہے, فلاں میں ہے, فلاں میں ہے, تاکہ آگے شوال میں ہمیں پریشانی نہ ہو. کیونکہ نئے طلباء آتے ہیں, مدارس کے اصول ضوابط ہوتے ہیں, وہ ان اصول ضوابط کو تو پورا کر سکتے ہیں پر انہیں طریقہ پتہ نہیں ہے. اب طریقہ انہیں کیسے بتایا جائے گا وہ میں اور آپ کریں گے. شرابی رب وہ آج ہمارا ہو گیا. دوسرا شعبان رمضان میں ہم نے جس طرح تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں گشت کریں, یہ ہم اور آپ نے کرنے اپنے ہم عمر ساتھیوں میں, اپنے ہم عمر ساتھیوں میں کہ ان کے والدین سے ملنے کہ آپ کا بچہ حفظ کرنے کے قائل ہے, حفظ کر سکتا ہے, قابل ہے, اعدادیہ پڑھ سکتا ہے, مدرسے کے اندر ثالثہ رابعہ پڑھ سکتا ہے, اور کس ادارے میں پڑھ سکتا ہے. پھر تیسرا شوال میں داخلہ. چوتھی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ 2 سال سے یہ طلباء جو بزم قاسمی کے عملہ ہے یہ اپنے جیب سے خرچ کر رہے ہیں. ہم اور آپ میں سے ہر ایک کو حالات کا پتہ ہے کہ غربت کے حالات والے, گاؤں دیہات والے ہیں, اکثر زمینی اور کھیتی باڑی والے ہیں, تو ان کا کیا خرچہ ہوگا اور کرائے کیا ہیں وہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ آئندہ سالوں سے ہر مدرسے میں ایک ایک امیر مقرر ہوگا اور اس امیر سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے ساتھیوں سے حسب توفیق چندہ جمع کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. طلباء بولیں کریں گے انشاءاللہ. حسب توفیق لازم نہیں ہے, کوئی پابندی بھی نہیں ہے, جس کی جیتی دو, تاکہ یہ جو ان لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, یہ آپ کے سامنے شیٹیں پڑی ہیں اور یہاں کوئی ساتھی رہائش والا ہے, اور یہ جو سسٹم لگا ہوا ہے مولانا امین صاحب والے اور ان کے برادروں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور یہ ذمہ داری
ان حضرات نے لی پوری آدھی ذمہ داری ہمارے اوپروں سے اٹھا لیا کہ کھانے کا نظام اور جگہ کا نظام یہ ان حضرات نے بندوبست کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. تو آئندہ سال ہم طلباء نے آپس میں مل کے اس نظام کو خود بنانا ہے, اس کی کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. ظاہری بات ہے بزم قاسمی کا جو عملہ ہے وہ بھی طلباء ہے, وہ بھی طلباء ہیں, وہ بھی پڑھ رہے ہیں, ان کے بھی اخراجات ہیں, جب میرے اور آپ کے اخراج ان کے بھی ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ سال ان حضرات کو پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. کیا فرماتے ہیں آپ حضرات؟ اس کے بعد اپنے اکابرین سے گزارش کرتا ہوں, اپنے اساتذہ سے گزارش کرتا ہوں, جس طریقے سے 2 سالوں سے دست شفقت آپ کی رہی ہے, امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات کی دست شفقت اسی طریقے سے ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے گی انشاءاللہ العزیز. جو میرے اکابرین اور اساتذہ اکرام بیٹھے, بس دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو کہا ہے اور سنا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ حضرات کے شان میں کوئی گستاخانہ الفاظ نکلا ہو تو اس پر آپ حضرات سے معذرت کا بھی طلبگار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.